Welcome to Fairy Wayne. ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور افتادہ اور خوشحال خطے میں ایک شاندار اور عظیم سلطنت قائم تھی، جہاں ایک نہایت نیک دل اور خدا ترس بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، جس کا نام سلیمان تھا۔ بادشاہ سلیمان اپنی رعایا میں اپنے عدل و انصاف اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو 7 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ 7 شہزادیاں حسن، وقار اور ذہانت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے تھے اور آنکھیں ستاروں کی مانند چمکتی تھیں۔ بادشاہ اپنی 7 بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی مسکراہٹیں اور معصوم شرارتیں محل کے در و دیوار میں ہر وقت گونجتی رہتی تھیں۔ ان کی موجودگی نے محل کے ہر کونے کو ایک عجیب سی رونق اور چہل پہل سے بھر رکھا تھا، گویا محل میں ہر دن عید کا سامان ہوتا تھا۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ شہزادیوں نے جنگل میں شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ سے اجازت ملتے ہی وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئیں، کندھوں پر کمان اور ترکش لٹکائے اور سلطنت کے وسیع و عریض جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سارا دن جنگل میں گھومتی رہیں، مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ سورج ڈھلنے لگا اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ تھکن اور مایوسی سے ہیرا نے آہ بھری اور اپنی بہنوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج تو واقعی ہماری قسمت ہی خراب ہے، کہیں بھی شکار کا نام و نشان نہیں۔ یہ سن کر کہکشاں بولی، لگتا ہے آج ہمیں خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ وہ ابھی واپسی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادی عروا آگے بڑھیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، کیوں نہ محل واپس جانے سے پہلے ایک دوڑ لگا لی جائے، دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا سب سے تیز ہے۔ سب سے سمجھدار شہزادی ہیرا نے فوراً انکار کیا اور کہا، نہیں، بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اس پر علیشا بولی، کیا بہادر بادشاہ سلیمان کی بیٹیاں اب اندھیرے سے ڈرنے لگی ہیں؟ ہم تو شیر کی بیٹیاں ہیں۔ علیشا کی بات سن کر سب شہزادیاں ہنس پڑی۔ جوش سے بھری ہوئی کہکشاں نے کہا، چلو بہانے چھوڑو، مجھے تو پتا ہے یہ دوڑ میں ہی جیتوں گی۔ پھر کیا تھا، 7 شہزادیاں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتی ہوئی جنگل کی گہرائیوں میں دوڑ پڑیں۔ مقابلہ اتنا سخت تھا کہ انہیں وقت اور سمت کا بالکل ہوش نہ رہا۔ دوڑتے دوڑتے وہ جنگل کے ایک اجنبی حصے میں جا پہنچی۔ کچھ ہی لمحوں میں گہری رات چھا گئی اور راستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب گھوڑے رکے تو چاروں طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ تمام شہزادیاں گھبرا گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ جنگل کی خوفناک آوازوں نے ان کے دلوں میں دہشت بھر دی۔ ہیرا راستہ جانچنے کے لیے گھوڑے سے اتری ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ایک عجیب و قدیم درخت پر پڑی۔ اس کے تنے کے اندر سے ایک روشن اور پراسرار روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہزادی ہیرا درخت کے قریب گئی اور روشنی میں جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ درخت کے اندر کوئی عام کھوکھلا پن نہیں تھا، بلکہ ایک پوری دنیا آباد تھی۔ اوہ، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ ہیرا کی آواز سن کر باقی شہزادیاں بھی ایک ایک کر کے گھوڑوں سے اتریں۔ 7 شہزادیاں اس جادوئی درخت کے دہانے میں داخل ہو گئیں۔ وہاں کا منظر کسی حسین خواب جیسا تھا۔ آسمان ہلکا گلابی رنگ کا تھا، سرسبز پہاڑ، جھومتے درخت اور عین سامنے ایک شفاف جھیل تھی جس کا پانی ہیروں کی طرح چمک رہا تھا۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی علیشا کو پیاس لگی۔ وہ جھیل کے کنارے گڑی اور ہتھیلیوں میں پانی لے کر پینے لگی۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق سے اترا، وہ خوشی سے بول اٹھی، یہ پانی کتنا میٹھا اور لذیذ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا پانی کبھی نہیں پیا۔ اس کی تعریف سن کر باقی شہزادیوں نے بھی باری باری پانی پیا، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ عام پانی نہیں بلکہ جادوئی پانی تھا۔ اسے پیتے ہی ان پر ایک طاقتور جادو طاری ہو گیا۔ ان کے ہوش معاف ہونے لگے اور وہ جگہ انہیں اور بھی زیادہ حسین نظر آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر، والدین اور ماضی کو بھی بھولنے لگیں۔ جب وہ جھیل سے کچھ آگے بڑھیں تو انہوں نے 7 نہایت خوبصورت، دراز قد اور باوقار نوجوان شہزادوں کو وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ غیر معمولی حد تک دلکش اور پرکشش دکھائی دے رہے تھے۔ شہزادوں نے مسکرا کر ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کیا اور جادو کی زیر اثر شہزادیاں بغیر کسی سوال یا ہچکچاہٹ کے ان کے پیچھے چل پڑیں۔
उधर शाही महल में कहराम मच चुका था। रात हो चुकी थी मगर शहजादियां अभी तक वापस नहीं आई थीं। बादशाह सुलेमान बेचैनी से महल के सहन में टहल रहा था। मलिका गम से निढाल होकर ज़ारो कतार रो रही थी। वो घबराहट में बादशाह के पास आई और बोली, मेरा दिल डूब रहा है। हमारी बेटियां शिकार के लिए जंगल गई थीं मगर अभी तक वापस नहीं आईं। बादशाह ने फौरन सिपा सलार को तलब किया और गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया, फौरन फौजी दस्ते तैयार करो। शहजादियों को हर हाल में तलाश किया जाए। जंगल के एक एक गोशे, हर गार और हर खाई को छान मारो और मेरी बेटियों को सलामत महल वापस लाओ। सिपाहियों ने मशालें जलाईं और जंगल में फैल गए। हर जगह तलाश की, आवाज़ें देते रहे मगर शहजादियों का कोई सुराग न मिला। सुबह हुई तो सिपाही थके हारे सर झुकाए वापस आए और बोले, हम शर्मिंदा हैं। हमने जंगल का कोई कोना नहीं छोड़ा मगर शहजादियों का कोई निशान न मिला। ये सुनकर बादशाह की पेशानी पर फिक्र की लकीरें और गहरी हो गईं। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा और 3 दिन तक सिपाही जंगल और अतराफ में तलाश करते रहे मगर कोई सुराग न मिला। महल की खुशियां मातम में बदल गईं। जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं तो बादशाह ने पूरी सल्तनत और पड़ोसी इलाकों में नक्कारे बजवाकर ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरी बेटियों को ढूंढकर बहिफाजत महल वापस लाएगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा। ये ऐलान सुनकर अमीर और गरीब, दूर दराज के शहजादे, मशहूर पहलवान और सरदार सब अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। मगर अफसोस 10 दिन गुजर गए और कोई भी उन्हें तलाश ना कर सका। एक दिन एक बावकार नौजवान महल के दरवाजे पर हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर दानाई और आंखों में अज़्म झलक रहा था। उसने पहरेदारों से बादशाह से मुलाकात की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर वो दरबार में हाजिर हुआ और बोला, हुजूरे वाला, मैं ममलकत शाम का शहजादा अब्बास शाह हूँ। मैंने आपका ऐलान सुना है कि जो शहजादियों को तलाश करेगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी। बादशाह ने मायूसी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ ये सच है मगर अब तक कोई भी उन्हें तलाश नहीं कर सका, सब नाकाम हो चुके हैं। शहजादा अब्बास शाह ने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं शहजादियों को ढूंढ कर वापस लाऊंगा मगर मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए। मैं इनाम में कुछ और चाहता हूँ। बादशाह ने हैरत से पूछा, वो क्या? अब्बास शाह ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। बादशाह ने सोचा कि इस वक्त उसके लिए बेटियों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बेटियों को जिंदा और सलामत वापस ले आए तो जो मांगोगे दिया जाएगा। शहजादा अब्बास इजाज़त लेकर अल्लाह का नाम लेता हुआ घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। अब्बास शाह न सिर्फ बहादुर था बल्कि निहायत ज़हीन और नरम दिल भी था। वो सारा दिन उस जंगल में घूमता रहा जहां आखिरी बार शहजादियां देखी गई थीं। झाड़ियां और रास्ते छान मारे मगर गुरूबे आफताब तक कोई सुराग न मिला। सूरज डूब रहा था मगर उसने हौसला नहीं हारा। करीब ही एक साफ पानी का चश्मा था। उसने वहां वुज़ू किया, दिल जमी से नमाज अदा की और अल्लाह से मदद मांगी। जब वो नमाज ख़त्म करके घोड़े पर सवार होने लगा तो उसकी नज़र रास्ते में पड़े एक ज़ख्मी हिरन पर पड़ी। हिरन दर्द से तड़प रहा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। अब्बास शाह उसके पास गया और देखा कि उसकी टांग पर गहरा ज़ख्म है। नर्म दिल होने के बायस वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने फ़ौरन अपने थैले से जड़ी बूटियों का मरहम निकाला, नरमी से ज़ख्म साफ़ किया, मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अल्लाह तुम्हें शिफा दे ए नन्हे हिरन। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक मोजिज़ा रूनुमा हुआ। हिरन सुनहरी रोशनी में नहा गया और पलक झपकते ही एक हसीनो जमील परी में तब्दील हो गया। शहजादा हैरत से देखता रह गया और हकलाते हुए बोला, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम वाकई परी हो या मेरी आंखों का धोखा है? परी मुस्कुराई और बोली, तुम एक नेक दिल इंसान हो अब्बास शाह। तुम्हारी भलाई ने मेरा दिल छू लिया है। बताओ, तुम इस सुनसान जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शहजादे ने जवाब दिया, मैं बादशाह सुलेमान की 7 लापता शहजादियों की तलाश में आया हूँ जो शिकार के लिए यहाँ आईं और फिर गायब हो गईं। परी ने आंखें बंद कीं, कुछ लम्हों बाद खोलीं और संजीदगी से बोली,
مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک ظالم آدم خور دیو کے قبضے میں ہیں، جس میں انہیں اپنے طاقتور جادو میں جکڑ رکھا ہے۔ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے، اگر کل رات تک تم نے انہیں آزاد نہ کرایا تو وہ دیو انہیں کھا جائے گا۔ یہ سن کر شہزادہ پریشان ہو گیا اور بولا، مگر میں کیسے جانوں کہ دیو نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ پری نے ہوا میں ہاتھ گھمایا اور شہزادے کو ایک جادوئی قالین اور ایک چھوٹا سا ڈبہ دیتے ہوئے کہا، یہ قالین تمہیں اس خفیہ جگہ تک لے جائے گا جہاں شہزادیاں قید ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ دیو کوئی عام مخلوق نہیں، نہ آگ اسے جلا سکتی ہے، نہ پانی اسے ڈبا سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی ہتھیار اسے مار سکتا ہے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ ہے، جب تم کسی سخت مشکل میں پھنس جاؤ تو اس ڈبے کو حکم دینا، یہ تمہیں وہ چیز دے گا جو تم مانگو گے۔ یہ کہہ کر پری ہوا میں تحلیل ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ شہزادہ عباس شاہ جادوئی قالین پر سوار ہوا۔ قالین فضا میں بلند ہوا، پہاڑوں کے اوپر سے گزرا، بادلوں کو چیرتا ہوا اڑا، اور تھوڑی ہی دیر میں اسے اس پر اسرار مقام پر لے آیا جہاں دیو رہتا تھا۔ وہ جگہ بظاہر نہایت حسین تھی۔ عباس شاہ نے احتیاط سے کام لیا اور ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ 7 شہزادیاں وہاں موجود ہیں اور بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ ہیرا، علیشا، کہکشاں اور باقی سب ہنس رہی تھیں اور ناچ رہی تھیں۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور دیو نمودار ہوا، مگر جادو کے اثر میں ہونے کی وجہ سے شہزادیاں اس خوفناک دیو کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں، بلکہ انہیں وہی حسین شہزادے نظر آ رہے تھے جو انہوں نے جھیل کے پاس دیکھے تھے۔ پھر دیو غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی شہزادیاں ایک شاندار محل کی طرف بڑھیں اور اس میں داخل ہو گئیں۔ شہزادہ خاموشی سے ان کے پیچھے گیا اور دیکھا کہ اندر 7 سنہری تخت رکھے ہیں اور ہر شہزادی اپنے اپنے تخت پر بیٹھی ہے، مگر کیونکہ شہزادہ جادو کے اثر میں نہیں تھا اس لیے وہ حقیقت دیکھ سکتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ محل نہیں بلکہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، اور تخت دراصل گندے ٹنکوں سے بنے ٹوکرے تھے جن پر شہزادیاں بیٹھی تھیں۔ عباس شاہ سوچنے لگا کہ وہ شہزادیوں کو اس خطرناک جادو سے کیسے آزاد کرائے۔ تب اسے پری کا دیا ہوا ڈبہ یاد آیا اور اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اچانک ڈبے سے نیلی روشنی نکلی اور صاف پانی سے بھری ایک چھوٹی سی شیشی نمودار ہوئی۔ کھانے کا وقت ہوا۔ شہزادے نے موقع غنیمت جانا اور ان کے آنے سے پہلے چپکے سے وہ تریاک ان کے کھانے میں ملا دیا، پھر پردے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی شہزادیوں نے پہلا نوالا لیا، دیو کا جادو شیشے کی طرح ٹوٹ گیا۔ اچانک ان کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس میز پر وہ بیٹھی تھیں وہ کوئی خوبصورت شاہی میز نہیں بلکہ ایک گندی پرانی زنگ آلود لوہے کی میز تھی۔ کھانا سڑا ہوا تھا اور برتن ٹوٹے ہوئے تھے۔ شاندار محل بھی غائب ہو گیا اور وہ خود کو ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں کھڑا پاتی تھیں۔ شہزادیاں خوف سے کانپنے لگیں اور چلا اٹھیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہم کہاں ہیں؟ اسی لمحے شہزادہ عباس شاہ نے ہمت جمع کی اور ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے انہیں تسلی دی اور ساری حقیقت بتا دی کہ وہ کس طرح دیو کے جال میں پھنس گئی تھیں۔ حقیقت جان کر شہزادیاں سخت خوفزدہ ہو گئیں۔ علیشا رو پڑی اور بولی، اب کیا ہوگا؟ دیو شام ہونے سے پہلے ہمیں مار ڈالے گا، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ شہزادہ عباس نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا اور دیو کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا ہوگا، کیونکہ پری نے بتایا تھا کہ نہ آگ، نہ پانی اور نہ تلوار اسے مار سکتی ہے۔ یہ سن کر سب شہزادیاں پھر فکر مند ہو گئیں۔ شہزادہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میرے پاس ایک تدبیر ہے۔ شام ہونے والی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور دیو کی واپسی کا وقت قریب تھا۔ شہزادے نے فوراً کمرے کے مرکزی دروازے کے پاس زمین میں ایک گہرا گڑھا کھود دیا۔ شہزادیاں حیرت سے دیکھتی رہیں۔ علیشا نے معصومیت سے پوچھا، کیا وہ اس گڑھے میں گر کر مر جائے گا؟ شہزادہ اعتماد سے مسکرایا اور بولا، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سب دیو کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین کانپنے لگی اور دیو واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اسے گڑھے کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ سیدھا اس میں جا گرا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا،
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہزادے نے فوراً جادوئی ڈبہ کھولا اور بلند آواز میں پکارا، اے ڈبے، پگھلا ہوا لوہا حاضر کر۔ گرم لوہے نے اپنا کام دکھایا، دیو کی چیخوں سے فضا گونج اٹھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پگھل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادیاں خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ عباس شاہ نے فوراً جادوئی قالین بچھایا اور سب کو اس پر بیٹھنے کو کہا۔ قالین انہیں واپس ہما لے آیا۔ واپسی کا سفر نہایت خوشگوار تھا۔ آزادی کے بعد نیچے پھیلی زمین اور مناظر انہیں بے حد حسین اور دلکش لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ محل کے صحن میں اترے، بادشاہ اور ملکہ دوڑتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی طرف آئے۔ شہزادیاں لپک کر بادشاہ سے لپٹ گئیں۔ بادشاہ اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ اور سلامت پا کر بے حد خوش ہوا۔ پھر اس نے شہزادہ عباس شاہ کو گلے لگایا اور پوچھا، اے بہادر نوجوان، تم نے یہ ناممکن کام کیسے کر دکھایا؟ تم نے شہزادیوں کو کیسے تلاش کیا؟ شہزادے نے زخمی ہرن، پری کی مدد اور دیو کے انجام کی پوری کہانی تفصیل سے بیان کی۔ بادشاہ اس کی بہادری، عقل اور خاص طور پر اس کی نیکی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے عباس شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عباس، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ شہزادہ عباس شاہ بولا، میں صرف آپ کی بیٹی شہزادی علیشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ مسکرایا اور بیٹی کی طرف دیکھا۔ علیشہ، جس نے اس سفر میں شہزادے کی بہادری، ہمت اور دانائی دیکھی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ بادشاہ نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ یوں شہزادہ عباس شاہ اور شہزادی علیشہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، جس میں پوری سلطنت نے شرکت کی۔ باقی شہزادیاں بھی اپنے والدین کے ساتھ محل میں خوشی سے زندگی گزارنے لگیں۔